کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کا ذکر ہو گیا۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو ان کی معیت میں ہیں۔ فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے عموم کے طور پر تو سارے صحابہ ہیں، لیکن جو خصوصی معیت بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جس صحابی کو ملی، اس صحابی کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ تو والذین معہ سے مراد مفسرین کرام نے لیا کہ والذین معہ اس کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق ہے، کہ عمومی طور پر تو سب جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس نے نجات کو پا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ وستے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سنا یار سنے دا ہاسے۔ یعنی صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کو یہ شان حاصل ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے گرد رہتے تھے، حضور کے آس پاس رہتے تھے، حضور کی سنگت میں رہتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کہ وہ صحابی سب کو والذین معہ کا یہ مجدہ ملا ہے، سبھی کو، سبھی اس بات کے مصداق ہیں کہ والذین معہ سے سارے صحابہ مراد ہیں۔ لیکن بتانا یہ چاہ رہا تھا دوسری تفسیر سے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ تو رب کائنات نے جو معیت ابو بکر صدیق کو عطا کی ہے تو وہ کسی دوسرے صحابہ کو ان کے حصے میں نہ آ سکی۔ یوم تو کل تھا حضرت عثمان غنی کا، لیکن معیت کی بات ہوئی تو چند باتیں کر دیتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کو کیا معیت ملی۔ آپ جانتے ہیں، صاحب علم ہیں کہ ابو بکر صدیق جب اسلام قبول کیا اور اسلام سے پہلے بھی حضور کے ساتھ تھے، حضور کے دوست تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ایمان قبول کر لیا، اور جب ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اب حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح وابستہ رکھا کہ دن ہے یا رات، صبح ہے یا شام، وہ سفر ہے یا حضر، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آپ کی سیرت کے اندر کہ سیدنا ابو بکر صدیق آپ کی معیت میں نہ ہو۔ ہر مقام پر ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، وہ امن ہے یا جنگ، غزوات ہیں یا وہ گھر کے اندر کوئی وقت بسر ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ نے ہجرت تو واقعہ تو سنا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ کی معیت میں اس مکمل ہجرت کے سفر کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ غار ثور کے اندر آپ کی معیت میں ہر مسلمان مومن کو ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، اور مکہ مدینہ کے اندر آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں۔ غزوات کے اندر ابو بکر کی معیت ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کی زندگی یہ بسر ہونے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب آپ سیرت کے ورق پلٹتے ہیں، تاریخ کے ورق الٹتے ہیں، تو تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ جو ابو بکر صدیق کی معیت حضور کے ساتھ تھی، وہ معیت حضور کے وصال کے بعد بھی اس طرح قائم رہی کہ جس طرح آقا علیہ السلام کی زندگی 63 سال پر اختتام پذیر ہوتی ہے دنیا کی زندگی، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دنیا کی زندگی میسر آتی ہے
وہ بھی 63 سال مجسر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی 63 سال ہے، 63 سال کے بعد آپ کا وصال ہو رہا ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال بھی 63 سال میں ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن حالت علالت میں رہے، اور آپ ابوبکر صدیق کی سیرت کو پڑھیں، وہاں بھی آپ کو ملے گا کہ ابوبکر بھی 15 دن حالت علالت میں رہے۔ آپ نے یہ بھی سنا پڑھا کہ حضور علیہ السلام کو یہودی عورت نے زہر دیا تھا، وہ بھی گوشت کے اندر، اور بے عینے ہی اسی طرح ابوبکر صدیق کو بھی ایک یہودن عورت نے گوشت کے اندر زہر دیا، جو آپ کی موت کا سبب بنا۔ حضور علیہ السلام کی مائیت چل رہی ہے، جیسا وہاں ہے ویسا یہاں ہے۔ حضور کا وصال پیر کو ہوتا ہے، ابوبکر صدیق کا وصال بھی پیر کو ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب وصال ہوا، آپ کے سرہانے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی۔ ابوبکر کا جب وصال ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ کے سرہانے آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جس وقت حضور کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ، اپنی محبوبہ سے مسواک منگوایا، اماں عائشہ نے چبا کر دیا۔ جس وقت ابوبکر کا وصال ہوا، اس وقت بھی ابوبکر نے عائشہ صدیقہ سے مسواک منگایا، وہ بھی اماں عائشہ صدیقہ نے چبا کر دیا۔ یہ مائیت ہے ابوبکر صدیق کی مائیت۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، سارے صحابہ مائیت میں ہیں، لیکن جو مائیت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوئی وہ کسی صحابی کے نصیب میں نہ آ سکی۔ وہ وصال کا وقت جب آتا ہے، جس چارپائی پر میرے آقا کا وصال ہوتا ہے، آقا حضور علیہ السلام کا وصال، اسی چارپائی پر ابوبکر صدیق کا وصال ہوتا ہے۔ ارے جہاں میرے آقا مدفن ہوتے ہیں، اسی مقام پر ابوبکر صدیق مدفن ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، امام الانبیاء نے پہلے خبر دے دی، فرمایا ہاں جب قبریں کھولی جائیں گی، سب سے پہلے میرا مزار کھولا جائے گا، میرے بعد ابوبکر صدیق کا مزار کھولا جائے گا۔ فرمایا کہ اس وقت بھی ابوبکر صدیق حضور کی مائیت میں ہوں گے، اور جس وقت جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ بھی صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک طرف ابوبکر ہوں گے اور ایک طرف عمر ہوں گے، اور جنت کے لیے حضور علیہ السلام کی مائیت وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا خصوصی تحفہ ہوگا۔ یہ مائیت جو زندگی میں بھی رہی اور جو بعض از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی رہی، اس کو قرآن نے بیان کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہے۔ تو مفسرین کرام نے عمومی تفسیر لی تمام صحابہ کی، اور خصوصی تفسیر لی اس سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی۔ آگے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ تو سارے کے سارے صحابہ وہ کافروں پر سخت تھے، کافروں کے لیے کوئی نرم دلی نہیں تھی، کافروں کے لیے کوئی نرم دلی نہیں، کسی ادنا سے ادنا صحابی کے دل کے اندر بھی کفر کے لیے کوئی نرم دلی نہیں تھی۔ وہ جب اختلاف ہوئے حضرت مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے جب آپس میں اختلاف ہوئے تو کسی کافر کو جرأت ہوئی کہ اب تو ان کے آپس میں اختلاف ہے، چلو امیر معاویہ کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یا پیغام دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی کمک، اپنی فوج کی مدد تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں جواب دیا، خبردار یہ مت سوچنا کہ علی کے ساتھ میرے اختلاف ہیں، مگر سنو اگر تم نے حضرت علی پر حملہ کیا تو ان کی پہلی صفوں کے اندر ایک سپاہی بن کر لڑنے والا امیر حمزہ ہوگا،
کافروں کے لیے سخت تھے، اشداء علی الکفار، یہ عمومیت تھی تمام صحابہ کی کہ وہ کافروں کے لیے سخت تھے، مگر خصوصیت اس میں ملی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبا، قیصر و کسریٰ کے شہنشاہ آپ کے نام سے تھر تھر آتے تھے، آپ کے نام سے کانپتے تھے، جو اشداء علی الکفار، جو یہ روب دبدبا، یہ شان اشداء علی الکفار کی جو اب حضرت عمر فاروق کے حق میں آئی، حصے میں آئی، یہ کسی اور صحابی کو نہ مل سکی۔ تو لہذا اشداء علی الکفار سے کہ مصداق جو ہے وہ سارے صحابہ، عمومی تفسیر کے اندر، خصوصی تفسیر کے اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے شیر و شکر ہے۔ یہ عمومی تفسیر کے اندر سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ، آپس کے اندر کوئی دنگا فساد نہیں۔ ارے ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں، آپس کے اندر دنگا فساد ہے، مسلمان ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے لگا رہا ہے۔ صحابہ کا طریقہ اپنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو صفت صحابہ کی بتائی ہے اس کو اپنائیے۔ وہ کیا صفت ہے؟ فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر شیر و شکر ہے۔ آج مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر ہونا چاہیے تھا، مگر چال یہود و نصارہ کی، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے پر فروعی مسائل کے اندر کفر و شرک کے فتوے لگانے لگے، یہاں تک کہ وہ کافروں کے حامی بن گئے اور ان کو خوش کرنے لگے جنہیں رب کائنات نے جن کا ساتھ نہ دینے کا حکم دیا ان کا ساتھ دینے لگے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شان صحابہ، جماعت صحابہ کا وتیرہ یہ تھا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ یہ عمومی تفسیر تھی۔ خصوصی تفسیر سیدنا عثمان غنی، جو شیر و شکر ہر کسی کے لیے محبت، ہر کسی کے لیے مہربان، وہ حصہ اس شیر و شکر کا، رحماء بینہم کا جو حصہ سیدنا عثمان غنی کے حصے میں آیا، وہ کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہو سکا۔ تراہم رکعان سجدہ، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رضا کے متلاشی ہیں۔ یہ شان مولا علی کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور کل ان کا کل وہ یوم غدیر، جس کو اہل تشیع نے عید غدیر کے طور پر منایا، عید غدیر پر۔ اور افسوس کی بات تو یہاں ہے کہ آج تک پاکستان کی حکومت سے کبھی کتنے مطالبے ہوتے رہے، اور ان کو خود مطالبے کے علاوہ بھی سوچنا چاہیے کہ خلفائے اربعہ میں سے ان کے ایام پر ابو بکر صدیق کا یوم ہو تو اس میں چھٹی کا مطالبہ کرنے کے باوجود سرکاری چھٹی نہ ہو سکی، یوم عمر فاروق ہو، مطالبہ کرنے کے باوجود سرکاری چھٹی نہ ہو سکی، اور یوم عثمان غنی مطالبہ کرنے کے باوجود وہ سرکاری چھٹی نہ ہو سکی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، کل کا دن یہ گلگت بلتستان کے اندر کل سرکاری چھٹی کی گئی، کس وجہ سے؟ یوم عثمان غنی بھی تھا لیکن یوم غدیر بھی تھا، چھٹی عثمان غنی کے یوم پر نہیں کی گئی بلکہ عید غدیر کے نام پر کی گئی۔ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم غدیر کے موقع پر حضرت علی کو جو حضور نے اعلان کیا اس کے منکر نہیں ہیں، وہ سنی ہی نہیں ہے جو اعلان غدیر کا انکار کرے۔ ارے سنیت کو دور کی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اعلان غدیر کا انکار کرے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعلان غدیر کو تو ہم مانتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اہل تشیع ہیں، وہ جو اعلان غدیر کر کے عید غدیر مناتے ہیں، ان کے عید غدیر پر ان کا بیان کبھی سنا؟ ان کا اعلان غدیر اس بات کی مغازی کرتا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں
کہ ہم ابو بکر کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم اس عمر کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم عثمان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی خلیفہ ہے اور وہ بلا فصل ہے تو وہ مولا علی ہے۔ یہ اہل سنت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ وہ عید اس وجہ سے مناتے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کل ان کے پاکستان کے ایک صوبے کے اندر سرکاری چھٹی کا اعلان کیا گیا، اور جو مطالبے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی کیا شان ہے، خلفائے اربعہ میں سے حضرت عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت علی، ان کے یوم پر چھٹی ہونی چاہیے، لیکن ان تینوں خلفاء کے یوم پر چھٹی نہیں ہوتی۔ چھٹی دی گئی تو عید غدیر پر، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ۔ میں نے کہا کہ ہم اعلان غدیر کو مانتے ہیں، وہ سنی ہی نہیں جو اعلان غدیر کو نہ مانے، وہ مسلمان ہی نہیں جو اعلان غدیر کو نہ مانے۔ آقا علیہ السلام نے غدیر خم پر آپ نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا، اور حضرت علی کے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ارے اس بیان کے اندر، حضور کے اس فرمان کے اندر خلافت کا ذکر کہاں ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ حضور نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی مولا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے اپنی زندگی کے اندر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اگر اس سے مراد خلافت ہے تو ماننا پڑے گا جب حضور علیہ السلام اس اسلامی مملکت کے سربراہ تھے تو حضرت علی کو بھی حضور کی موجودگی کے اندر سربراہ ماننا پڑے گا۔ تو دو سربراہ ہو سکتے ہیں کیا؟ حضور اپنی زندگی کے اندر اعلان فرما رہے ہیں نا، جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ یہ اگر اعلان خلافت کے متعلق ہو تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کا میں سربراہ ہوں، تو اس کا علی بھی سربراہ ہے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کی اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہی درجہ رکھتے تھے؟ نہیں، دو خلیفے نہیں ہو سکتے، دو مولا ہو سکتے ہیں۔ مولا کا معنی مؤید ہے، دو مؤید ہو سکتے ہیں۔ مولا کا معنی دوست ہے، دو دوست ہو سکتے ہیں، دو حکمران نہیں ہو سکتے۔ تو جب حضور علیہ السلام اسلامی مملکت کے سربراہ تھے، وحیت کے بانی تھے، انہوں نے اسلامی ریاست کا آپ نے دستور دیا تھا، جب آپ نے اعلان کیا تو ماننا پڑے گا جس دستور کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہیں۔ اگر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مولا اسی طرح مانا جائے، دستور اور قانون کے لیے، سربراہی کے لیے، خلافت کے لیے، تو ماننا پڑے گا حضور کی موجودگی کے اندر بھی حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، حضور جیسا سربراہ ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا تھا۔ تو لہٰذا مؤید کے معنی میں آ سکتا ہے، دوست کے معنی میں آ سکتا ہے، اور مولا کے معنی ہے۔ خلافت کا معنی جو ان لوگوں نے گھڑ لیا وہ نہیں ہے، وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور جس طرح طریقہ کار پر خلفائے اربعہ آئے، اور جو ان کے نمبر ہیں، جس نمبر پر آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ان کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام۔ تو یہ اس دین نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ علم نہیں تھا، وہ اتنا قدرت طاقت نہیں تھی کہ کوئی حق تو حضرت علی کا ہو اور حضرت علی کے حق پر غاصب قبضہ کوئی اور کر لے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو حق تھا وہی حق پر آیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 خلفاء کی شان اس قرآن مجید کے سورہ فتح کے آخری آیت کے اس پہلے حصے کے اندر اور پھر آخر تک اس کی تفسیر اس کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر بیان فرمایا۔
معہو سے مراد والذین معہو سے مراد ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار سے مراد عمر فاروق ہے، رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی ہے۔ چاروں خلفاء کی شان اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب کے ساتھ اپنے مقدس کلام کے اندر فرمائی ہے۔ چونکہ کل وقت یوم گزرا ہے حضرت عثمان غنی کا، تو کچھ باتیں، وقت تو بہت تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے، کچھ باتیں آپ کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شان عطا کی کہ آپ کا ایک لقب ہے غنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال متا دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی سخاوت مشہور ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والے۔ دو نوروں والے کیسے بن گئے؟ یکے بعد دیگرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ ام کلثوم آپ کے عقد نکاح میں آئی ہیں، اور اس شان کے اندر بھی حضرت عثمان غنی یکتا ہے، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جن کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک آدمی کے عقد نکاح میں آئی ہوں۔ یہ شان آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ شان صرف عثمان غنی کے حق میں آئی ہے کہ آپ کی دو لخت جگر آپ کے عقد نکاح میں آئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں تھا، جب حضرت رقیہ کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بدر سے واپس آئے، تو اس وقت آپ جب آئے تو عثمان غنی بھی غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غم نہ کرو، میں دوسری بیٹی ام کلثوم آپ کے عقد میں دیتا ہوں۔ صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی ہوتی اور یکے بعد دیگرے ایک فوت ہوتی جاتی اور دوسری میں آپ کے عقد نکاح میں دے دیتا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹی ہوتی یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ شان اصحاب کرام کے اندر اگر کسی کے حصے میں آئی ہے تو اس شان کے اندر جو یکتا ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کی سخاوت، ان میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ویسے تو آپ کی سخاوت سبحان اللہ، اس پر گفتگو کریں تو یہ چند وقت یہ بھی اس کے لیے کم پڑ جائیں گے آپ کے لوگوں کے لیے۔ آپ حضور کی وفات کے بعد بھی ابو بکر صدیق کے خلافت کے زمانہ میں بھی جب قحط پڑا، حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے کہ ہم تو قحط پڑ گیا کیا کریں، اور کیا فراست تھی مومن کو، رب کائنات نے کیا فراست عطا کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کل تک تمہارا کوئی اہتمام فرما دے گا۔ وہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی لمبی قطار اونٹوں کی اور اس پر غلہ بھرا ہوا وہ عثمان غنی کے دروازے پر اترا ہے۔ مدینہ کے تجار آ گئے کہ ہمیں چاہیے، کتنا منافع لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کتنا دو گے بھائی؟ اتنا دیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے تو ان سے زیادہ ملتا ہے، مجھے تو 10 گنا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے تاجر جو آپ کو اتنا دیتا ہے؟ فرمایا کہ میرا سودا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، وہ جتنا غلہ آیا تھا سارا کا سارا غرباء مسکینوں کے اندر قحط سالی کے سال کے اندر سبھی کے اندر تقسیم کر دیا۔ لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ عجیب ہے۔ مدینہ کے اندر تشریف لائے تو ایک ہی کنواں تھا بیر روما، اور وہ بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا۔ حضور نے مجدہ سنایا، فرمایا کون ہے جو کنویں کو خریدے اور اس کے عوض میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے، اس کے پاس گئے تو وہاں جا کر اس کی منہ مانگی قیمت دی۔ جو اس نے پہلے تو انکار کیا بیچنے کا، اس نے کہا بھائی جو مانگو وہی دوں گا، مکمل اگر نہیں بیچ سکتے تو آدھا بیچ دو، اور آدھے کی جتنا قیمت منہ مانگی جو مانگو گے دوں گا۔ تو اس نے وہ منہ مانگی قیمت جو ہے وہ 4000 دینار، یہ 40,000 دینار تک ہماری کتابوں کے اندر مختلف روایت آئی ہیں کہ انہوں نے مانگے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید لیا۔ اب یہ کنواں خریدا تو سخی دنیا کے اندر رب کائنات نے دولت دی ہے، بہت سے سخی ہیں جن کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔
مگر عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ کنواں خرید لیا، ایک دن مسلمانوں کی باری ہے، ایک دن جو ہے وہ کافروں کی باری ہے۔ اگر آج کا دور ہوتا تو پھر شاید ہم کہتے کہ جس مسلک نے خریدا ہوتا بھئی بس اس مسلک کے سوا اور نہیں آ سکتے، بریلوی مسلک نے خریدا ہے تو دیوبندی نہ آئے، وہابی نہ آئے، شیعہ نہ آئے۔ اور اگر صرف مسلمانوں کی بات ہوتی تو مسلمان کہتے کہ صرف مسلمان آئیں گے، یہود و نصارہ نہیں آئیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی سخاوت دیکھیے، آپ نے فرمایا جو میرا دن ہوگا، جو ہمارا مسلمانوں کا دن ہوگا، وہ یہود و نصارہ چونکہ مضافات مکہ مدینہ کے اندر بستے تھے، اعلان عام فرما دیا جس دن مسلمانوں کی باری ہوگی اس دن کوئی روک نہیں ہے، مسلمان ہے یا کافر سبھی بھر سکتے ہیں، سبھی بھر سکتے ہیں، جتنا چاہے بھر سکتے ہیں، فری میں لے جا سکتے ہیں، کوئی ٹکا پیسہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، جو 2 دن کا ان کا خرچ پانی کا ہوتا وہ لے کر چلے جاتے، دوسرے دن وہ آتا مالک روما اپنا کنویں کا، وہ بیٹھ کر چلے جاتا، کوئی نہ آتا، کہتا یار تم کنواں پانی خریدنے نہیں آتے؟ تو ان کے کافر انہیں جواب دیتے کہ جب عثمان غنی جیسا سخی موجود ہو تو پھر ہمیں آپ سے مہنگے داموں پانی لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اور آگے دیکھیے، اب جب وہ ہو گیا نا کہ مجبور کہ میرے دن تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، اب اس نے عثمان غنی کو پیغام بھیجا کہ بھئی آدھا حصہ بھی لے لو، جو باقی حصہ ہے وہ بھی لے لو۔ اب یہ طریقہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ فلاں بندہ مجبور ہے، مجبوری میں بیچ رہا ہے، بڑی امر ایجنسی ہے، اب اس نے جو ہے جو چیز بیچنی ہے یقیناً اس کی وہ چیز 50,000 کی ہے، مگر اسے مجبوری ہے تو ہم اس کا ریٹ لگائیں گے 30,000 لگائیں گے۔ بھئی ہر جس کو پتہ چلا مجبوری ہے، ہم لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی کن سے؟ اپنے مسلمانوں سے۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، جس وقت اس یہودی نے بلایا، حضرت عثمان غنی گئے، انہوں نے کہا آدھا اور بھی خرید لیں، آپ نے نہیں فرمایا، آپ کا تو بکتا ہی نہیں ہے، اب جو پیسے پہلے دیے تھے اس کی آدھی قیمت دوں گا، نہیں فرمایا، بلکہ وہی رقم دی جو پہلے حصہ لیا تھا، اسی رقم کے اندر خریدا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شان اقدس ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اندر جو ہے آپ کا ایک نام ہے۔ اور یہی نہیں، اس مقام پر بھی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت کو سنا، اور حضور علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر جب وہ دینار لے کر آئے، میرے آقا جھولی میں ڈال کر جب یوں اچھال کر یوں کر کے پلٹ رہے تھے، ساتھ ہی زبان اقدس سے ارشاد ہو رہا تھا آج کے بعد عثمان پر کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو بھی کرے آج کے بعد عثمان پر کچھ نہیں ہے کہ وہ جو بھی کرے۔ یعنی کہ اس قدر حضور کو خوش کر دیا تھا عثمان غنی کی سخاوت نے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اس مقام پر بھی جنت کی بشارت دے دی کہ آج کے بعد عثمان غنی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو ان کے گناہوں کا سبب بنے گا، بلکہ جو بھی عمل کریں گے ان کے نجات کا سبب بنے گا، اور یہی عمل ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، جنت کے اندر ہر کسی کا رفیق ہوگا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ اور فرمایا رفیقی یعنی فی الجنہ، میرا رفیق یعنی جنت کے اندر جو ہوگا العثمان، وہ عثمان ہوگا۔